كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اما بعد. تجویدی قاعدہ سبق نمبر 1 صفحہ نمبر 5. پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے کہ 15 حروف جو ہیں 29 حروف میں سے 14 حروف ہم آواز ہیں اور باقی پیچھے بچ جاتے ہیں 15 میں سے 6 ان کی ادائیگی تقریباً درست ہوتی ہے، تا، کاف، ہا، حمزہ، سین، زا کی، اور باقی 9 حروف بچ جاتے ہیں جن کی ادائیگی کو مشکل سمجھا جاتا ہے. ان کے بارے میں 4 باتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان 4 باتوں کے ذریعے سے ان کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی. تو پہلی بات ہم نے پڑھی طا، قاف، صاد اور ضا کے بارے میں کہ ان کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کر موٹی آواز میں پڑھیں گے ان کی مشق کے ساتھ. دوسری بات ہم نے پڑھی کہ ہا اور عین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبا کر رگڑ کھاتی ہوئی آواز میں پڑھیں گے، اس کی مشق کی. تیسری بات ہم نے پڑھی کہ ثا اور ذال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر نرم اور بغیر سیٹی والی آواز میں پڑھیں گے، پھر ان کی مشق کی. آج ہم انشاءاللہ تعالی چوتھی بات پڑھیں گے. اسی کے ساتھ سبق نمبر 2 حروف مستعلیہ کی ادائیگی کا بیان، اور اسی طرح سبق نمبر 3 حروف شبہ مستعلیہ کی ادائیگی کی پہچان پڑھیں گے. 29 حرفوں میں سب سے مشکل جو حرف ہے نا، اسے ضاد کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مشکل حرف ہے. اسے ادا کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے اور اس کی ادائیگی واقعی میں سب سے مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پر جتنی محنت کی جائے نا اتنا جلدی وہ زبان پر رواں ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ضاد. تو اس ضاد کے بارے میں یہ چوتھی بات بتا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ ضاد کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اور درمیان کو تالو سے مضبوطی کے ساتھ لگائیں. زبان کی جڑ اور درمیان دونوں چیزیں، زبان کی جڑ بھی اور زبان کا درمیان بھی اوپر تالو کے ساتھ مضبوطی سے لگائیں گے. اچھا، پیچھے جو ہم طا، قاف، صاد اور ضا کے بارے میں پڑھ کے ہیں نا، اس میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے، تو وہاں پر آواز کو موٹا کرنا تھا. یہاں پر کہتے ہیں کہ آواز کو خوب موٹا کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ جڑ بھی اور زبان کا درمیان بھی دونوں کو اوپر تالو سے مضبوطی کے ساتھ لگائیں. یہ طریقہ پیچھے بھی بتایا ہے انہوں نے آواز کو موٹا کرنے کا، لیکن اس میں اتنا سا ڈفرنس ہے، دونوں میں فرق اتنا ہے. وہاں پر زبان کا درمیان انوالو نہیں تھا، یہاں پہ زبان کا درمیان بھی انوالو ہے. اب اصل مخرج آگے بتانے لگے ہیں. یہ تو ہو گیا نا آواز کو خوب موٹا کرنے کا طریقہ. اصل مخرج اب آگے بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ اور زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑوں کی جڑ پر ٹھہراؤ کے ساتھ نرمی سے لگاتے ہوئے خوب موٹی اور دراز یعنی لمبی آواز میں پڑھیں. اب ضاد کے بارے میں یہ اشکالات ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو ضاد پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اس کو ضاد پڑھنا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مخرج کو دیکھ لیتے ہیں. ہم مخرج جو کہے گا اس کے مطابق ہم پڑھ لیں گے. مخرج یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کا جو موٹا کنارہ نا، یہ کنارہ جو ہوتا ہے نا، نوک دیکھیں، نوک، زبان کی نوک بالکل ثنایا علیا، ثنایا کے سامنے جو ہے، سامنے کے دانتوں کے پاس جو نوک ہے، سب کو اتنا تو علم ہے، یہ نوک ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں نا زبان کا کنارہ شروع ہو جاتا ہے، باریک کنارہ باریک کنارہ باریک کنارہ. اب اینڈ پہ جا کے زبان کا جو کنارہ ہے نا وہ پوری زبان سے موٹا کنارہ ہے، سب کناروں سے موٹا کنارہ ہے. تو یہ کنارہ ہے، اس کو اس کے سامنے کی جو اوپر والی داڑیں ہیں نا ان پر ٹھہراؤ کے ساتھ، یعنی کہ اس پر رکھ کے اور آواز کو تھوڑا سا دراز کر کے نرمی سے لگا کے پڑھیں گے. یہ نہیں کہ بہت سختی سے لگا دینا، بہت سختی سے بھی نہیں لگانا، نرمی کے ساتھ لگا کے آواز کو لمبا کر کے دراز پڑھ کر کے اور خوب موٹا کر کے پڑھیں گے. اب ضاد اگر کریں ضاد تو ضاد میں آواز دراز نہیں ہوگی، آواز لمبی نہیں ہوگی اور کنارہ نرمی کے ساتھ نہیں لگے گا. ضاد پڑھنے کے لیے کنارہ سختی کے ساتھ لگانا پڑے گا. تو یہ سب طریقے جو ہیں اس سے ضاد صحیح ادا نہیں ہوگا اگر ان طریقوں کو چھوڑیں گے. ان طریقوں کے مطابق اگر پڑھے تو بالاولا ضاد ہی ادا ہوگا چاہتے نہ چاہتے. لہذا اس کا صحیح مخرج اور صحیح تلفظ یہی ہے. اور علماء تجوید اور ماہرین فن تجوید انہوں نے یہی مخرج صحابہ و تابعین سے نقل کیا ہے، یہی منقول ہے. اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی پڑھیں گے، تحفۃ القاری میں بھی پڑھیں گے اور القول السدید آگے آئے گی کتاب، اس میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے مشق کیجئے. ضاد حمزہ زبر ضاد او، ضاد زبر الف ضا الضا، حمزہ زبر ضاد او، ضاد زبر الف ضا الضا، حمزہ زبر ضاد او، ضاد زبر الف ضا الضا 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 الضا. اچھا، ضاد کو جب ادا کرنا ہے نا تو کنارہ دائیں جانب والا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بائیں جانب والا بھی. زبان کا کنارہ دائیں جانب والا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بائیں جانب والا بھی، دونوں سے بالکل صحیح ادائیگی ہوگی. بلکہ ضاد کو ادا کرنے کے لیے 3 آپشن ہوتے ہیں، دائیں جانب والا کنارہ یا بائیں جانب والا کنارہ یا پھر دونوں اکٹھے ہی. تو سب سے مشکل جو ہے نا وہ دونوں اکٹھے ہی کنارے لگانا، دونوں جڑوں سے سب سے مشکل یہ ہے. مجھے سب سے آسان جو ہے وہ دائیں جانب کنارہ لگانا سب سے آسان مجھے لگتا ہے. باقی جس کو جیسے آسان لگتا ہے وہ ویسے ادا کر لے. تو ادائیگی تینوں صورتوں میں ایک ہی جیسی رہے گی. آگے حمزہ زبر ضاد او، حمزہ زیر ضاد اذ، حمزہ پیش ضاد اذ 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 اذ، فضلہ فضلنا وللضالین. یہ میں نے 3 مرتبہ پڑھ کے آپ کو دکھایا کہ ادائیگی درست رہے. اس کے آگے جی سبق نمبر 2، حروف مستعلیہ کی ادائیگی. مستعلیہ استعلاء سے ہے، استعلاء کا مطلب ہے بلند ہونا، بلند یعنی آواز کو موٹا کرنا. حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف، ان کی ادائیگی کی پہچان. حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ خص غوط قض ہے، خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، یہ 7 حروف ہیں اور یہ ہر حالت میں موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پر زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، ہر حالت میں انہوں نے موٹا پڑھا جانا ہے. لیکن ان کی موٹائی میں مراتب ہیں، کبھی یہ بہت موٹے پڑے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ درمیانے موٹے اور کبھی بالکل کم موٹے پڑے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مراتب جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کتابوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کب کون سا حرف کہاں پہ کتنا موٹا ہوگا، کہاں پہ کم ہوگا، کہاں پر درمیانہ ہوگا. انشاءاللہ آگے چل کے یہ پڑھیں گے ہم. کہتے ہیں نوٹ.
موٹی آواز والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھائیں، ہونٹ گول نہ کریں۔ یہ بات میں بارہا دفعہ پہلے بھی بتا چکا کہ موٹا حرف جب آپ ادا کرنے لگیں گے نا، آٹومیٹکلی اس کی موٹائی اس میں پیدا کرنے کے لیے نا آپ کے ہونٹ چاہتے نہ چاہتے گول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب گول ہوں گے تو واو کی آمیزش ہوگی، پیش کی آمیزش ہوگی اور ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ تو اس کو ہم نے گول نہیں ہونے دینا۔ اس کا طریقہ کار وہی بتایا میں نے کہ ایک چھوٹا سا شیشہ ہاتھ میں لیں اور ہونٹوں کو گول ہونے سے زبردستی بچائیں۔ تو آئیے مشق کیجئے اور ان کے نقشہ جات پر توجہ مرکوز کیجئے۔ خا زبر الف خا، خا خا، خائبین، صاد زبر الف صا، صا صا، الصابرین، ضاد زبر الف ضا، ضا ضا، لضالون، غین زبر الف غا، غا غا، غائبین، طا زبر الف طا، طا طا، طائعین، قاف زبر الف قا، قا قا، یقاتلون، ضا زبر الف ضا، ضا ضا، تظاہرا۔ تو یہاں تک حروف مستعلیہ کی ادائیگی کی مشق کی ہم نے۔ تو 7 حروف ہیں کل، خص وغت قض۔ یہ مجموعہ ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ موٹا پڑھا جانا ہے، خا صاد ضاد غین طا قاف ضا۔ ان کے علاوہ کسی حرف نے کہیں پر بھی موٹا نہیں پڑھا جانا سوائے ان کے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ آگے ہے سبق نمبر 3، حروف شبہ مستعلیہ کی ادائیگی کی پہچان، یعنی مشابہ جو مستعلیہ حروف کے مشابہ ہیں، یعنی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کی پہچان آگے بتانے لگے ہیں۔ تو وہ کل 3 حروف ہیں، الف لام اور را۔ الف سے پہلے موٹا حرف آئے تو الف موٹا پڑھا جائے گا، باریک آئے تو باریک پڑھا جائے گا، آگے شاید اس کی بات آئے۔ یہاں پر یہ لام کے موٹے اور باریک ہونے کے قاعدہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں لام کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان، قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی صرف اللہ اللہم کا لام زبر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی لام ہو نا، اس پر زبر ہو پیش ہو، اسے پہلے زبر ہو پہلے پیش ہو بعد میں ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، لفظ اللہ اللہم کے لام کے علاوہ کوئی بھی لام کبھی بھی موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ موٹے لام کی مشق، علم اللہ، سبحانک اللہم۔ اب اس میں ادائیگی کرنے والا قاری جو ہے وہ ایک غلطی کرتے ہیں عموماً، وہ کیا ہے؟ علم اللہ، علم اللہ، ملہ۔ یہ میں نے پہلے بتایا کہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے نا مشدد، وہ اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں، تو ان 2 حرفوں کی ادائیگی اس میں ہو رہی ہے، لفظ اللہ میں 2 لاموں کی ادائیگی ہو رہی ہے اس میں، تو ان کو ادا کرتے وقت کیا کرتے ہیں کہ پہلے لام کو باریک پڑھ دیتے ہیں، دوسرے کو موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ مثلا علم اللہ، علم اللہ، امید ہے کہ آپ کو غلطی بھی سمجھ آ چکی ہوگی، تو یہ غلطی نہیں کرنی، بلکہ کیسے پڑھنا؟ علم اللہ، علم اللہ، سبحانک اللہم، رحمت اللہ، قالوا اللہم،
باریک لام کی مشق. بسم اللہ قل اللہم اللہ الہ ما ولاہم. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آئندہ سبق میں حروف مشبہ مستعلیہ کے حوالے سے را کو موٹا اور باریک پڑھنے کی ادائیگی، قواعد اور پہچان انشاءاللہ تعالیٰ، اور الف کو موٹا باریک پڑھنے کی اسی طرح آگے مزید باتیں اگلے اسباق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کے علوم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا